دوڑ جائے، ان کے نام برے نہ رکھو، اس لیے جب قیامت کے دن ان کے نام برے لیے جائیں گے تو لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس کریں گے، اپنا سر نیچے جھکا لیں گے۔ جی سچ ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اچھے نام اپنے بچوں کے رکھو، اچھے نام مت رکھو، بیٹیاں خدا دے ان کے بھی نام اچھے رکھو۔ لیکن اب تو میں نے تجربہ کیا ہے کہ بعض لوگ تو گھر میں اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اتنے پٹکا دگائے جی پوچھو مت، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو دادا کے چہرے پر 70 پہلے بج جاتے ہیں۔ دادا کا یہ ایک 4 ویلر ہو رہا ہے، سنا ہے میں نے۔ اور لڑکا پیدا ہو تو پہلے یا پٹکا، حضرت معلوم ہوگا آپ کو، ہے نہیں؟ سب سے پہلے پٹکا دگتا ہے۔ ہاں، اور لڑکی پیدا ہو تو معلوم مردائن چھائے گی، آئے گی ایک اور آئے گی یہ۔ بتاؤ کبھی تم نے سوچا بھی ہے لڑکے نعمت ہے، لڑکیاں رحمت؟ جی بے شک، لڑکیاں رحمت ہے، لڑکے نعمت ہے۔ اللہ جس گھر میں لڑکیاں زیادہ پیدا کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں ان کا خرچہ خود اپنے ذمے کرم پر لے لیتا ہوں۔ اللہ لڑکیوں کا خرچہ خود اپنے ذمے کرم پر لے لیتا ہے۔ تو خدا لڑکی دے تب بھی اس کا شکر ادا کیا کرو، خدا اگر لڑکا دے تب بھی اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اس لیے جتنا تم کمانے والے تھے، تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تب بھی خرچہ چلتا رہا، اکیلے تو تم کما رہے تھے خرچہ چلا، اولاد والے ہوئے تب بھی خرچہ چل رہا، جب بچے شادی کے لائق ہوتے ہیں تب بھی تم ہی کما رہے ہو، لیکن اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ انتظام ضرور فرما دیتا ہے۔ اس لیے رب نے جب پیدا کیا ہے تو رب ضرور انتظام فرمائے گا، رب مجھے بھی کھلاتا تمہیں بھی کھلائے گا، رب اپنے بندے کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے، رب کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ ہم کیا یار، پرندوں کو آپ دیکھ لیجئے، درختوں پہ بیٹھتے ہیں، رات بھر سوتے بھی ہیں ہکتے بھی ہیں، لیکن پروردگار عالم وہ درختوں پر بیٹھے بیٹھے سو لیتے ہیں، انہیں درختوں سے نیچے گرنے نہیں دیتا۔ جی آپ ایک دن تمہاری آپ کھڑے ہو کے دیکھیے، جہاں آنکھ تاری ہوئی، جہاں نیند آئی، فوراً نیچے گر جاؤ گے، لیکن پرندوں کو اللہ سلاتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار مجھے نیند لگتی میں سو لیتا ہوں، جسے نیند لگتی وہ سو لیتا ہے، لیکن مولا تو سوتا کب ہے؟ صرف 2 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا، پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تو سوتا کب ہے؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ کیا پوچھتے ہو؟ کہ مولا پوچھنا ہے چاہتا ہوں کہ تو سوتا کب ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ اچھا یہ پوچھ رہے میں کب سوتا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا موسیٰ اپنے ہاتھ میں بوتل لے لو، شیشے کی، کانچ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ شیشے کی بوتل لی، لینے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نیند کو غالب کر دیا۔ 1 سیکنڈ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اونگ آتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ حاوی ہوا، فوراً شیشہ ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گر گیا، شیشہ فوراً چکنا چور ہو گیا، کئی ٹکڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، سو گئے تھے، فوراً ہاتھ سے شیشہ نیچے گر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ میری سمجھ میں آ گیا تو کبھی سوتا نہیں ہے۔ میں پوچھا کیوں؟ کہ مولا میں ایک آنکھ کے لیے سویا تو ہاتھ سے شیشہ، ہاتھ سے کانچ کا گلاس میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور گر کر کے بکھر گیا۔ مولا اگر تو سو جائے گا تو کائنات کو کون چلائے گا؟ مولا اگر تو سو جائے گا تو روزی کون دے گا؟ مولا تو سو جائے گا تو چرندوں پرندوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ اے مولا میری سمجھ میں آ گیا تو کبھی سوتا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ کا بھوک لگ گئی بھیا، تیز بولو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن ویسے کرنی، علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان پیار سے اللہ، کہنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے خطیب و امام ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی دعوت میں آپ کے ہاں نمازی پڑھا گیا، شاید کہ آپ نے پہچانا نہیں ہوگا، اس وقت میں کچھ اور تھا، لیکن اب الحمدللہ خدا کا احسان ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ پورے ہندوستان میں دورہ ہوتا ہے، ہندوستان ہی نیپال تک میں قرآن کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ تو اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور شانو بھائی کے گھر میں بھی اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اچھے کام کر لو، برائیوں سے بچ جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، انشاءاللہ تم ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔
اور میں یہ نہیں کہتا ہوں عورت سے محبت نہ کرنا، عورتوں سے بھی محبت کرنا، لیکن اپنی عورت سے محبت کرنا، عورتوں کی اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ عورت نے اپنے باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنی ماں کو چھوڑا تمہارے لیے، عورت نے سہیلیوں کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنے رشتہ داروں کا عورت نے چھوڑا تمہارے لیے، لیکن آپ بھی اتنے عجیب و غریب ہو گئے، اگر شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا تو تیرا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، نمک زیادہ ہو گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، چاہے مسریہ مارے نہ مرے۔ نمک زیادہ ہو گیا تو یہ کر دیں گے، مرچ زیادہ ہو گیا حضرت تو یہ کر دیں گے، اور مسریہ مارے جائے نہ مرے۔ سارا غصہ عورت پہ نکال تو اسلامی بھائی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو ستایا نہ کرو، انہیں مارا نہ کرو، انہیں گالیاں نہ دیا کرو، اپنی عورتوں سے اتنی محبت کرو کہ اپنا گھر عورتوں کے لیے مثل جنت بنا دو۔ اس لیے جس گھر میں عورتیں خوشخرم زندگی گزارتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ستایا نہ کرو، لیکن ماں بہنوں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں تم بھی اپنے شوہروں کی خدمت کر لو، تم بھی شوہروں کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ میں نے بعض عورتوں سے یہاں تک سنا ہے کہ کچھ عورتیں معاذ اللہ ایسی ہیں جب مرد گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلے اگر ذرا سی تو میں ہو جائے تو کہیں جاؤ حرمیوں تمہاری مٹی آوے۔ معاذ اللہ بتاؤ اتنے فوہر جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میری بہن کیا کبھی تو نے سوچا اگر تیرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تیرا کون ہے؟ کمائے گا کون؟ تجھے کھلائے گا کون؟ تو اپنے شوہروں کے لیے بد دعائیا جملے استعمال نہ کیا کرو۔ اگر تمہارا شوہر گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلے تو ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرو، پروردگار میرا شوہر گھر سے جا رہا ہے، اے مولا واپسی تک آنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مولا میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے۔ یہ دعائیں اپنے شوہروں کو دیا کرو۔ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ سچ ہے، حق ہے۔ اگر مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن تم اپنا ہاتھ کٹوائے چٹوئی مت جائے خون فضیلت بتائی ہے نبی نے، ورنہ بلیڈ لے کے کائلے بدلو چاٹے تو تھپڑ پڑے گا۔ پھر فضیلت نبی نے فرمائی کہ اگر شوہر کے جسم سے خون نکلے عورت زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ جی سچ ہے۔ اور نبی فرماتے جیسا کھاؤ ویسا عورتوں کو بھی کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو بھی پہناؤ۔ تم تو یاد گرگولا چلے گئے، ہوٹل پہ بیٹھ کے بریانی ہو گئے، میرو تمہارے گھر میں چٹنی کھا رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورتوں کو بھی کھلایا کرو، اور جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو بھی پہنایا کرو۔ تو یہ نہ سمجھ رہا نا تم جنسک پینٹ پہنا تو محروب جنسک پینٹ پہنانا شروع کر دیے، یہی ہے آج کل، چل بھی رہا ہے۔ لہنگا ہوا چلے گا۔ ہاں اب تو وہ چلیا براتوں میں 3 محروب پکڑی چلتی ہیں، وہ گرارا لہنگا 3 چلتی ہے، نوکرانی ساتھ کے بتائیے۔ اور یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ڈیمانڈ کی وہ چاہیے براتوں میں ایک بار پہن پہ یہ دوبارہ اگر پہنے نکلے تو کتا چھڑ گئے نہ کریں۔ سچ ہے، بالکل سچ۔ ایسا لباس پہننے سے کوئی فائدہ نہیں، لباس کو پہنو کی کم قیمت کا ہو، عمدہ لباس پہنو جس سے تمہارا بدن نظر نہ آئے، ورنہ تم 10,000 کا پہن لو تمہارا بدن نظر آئے تو پہننا بیکار ہے تمہارے لیے۔ تو نبی نے فرمایا جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو بھی پہنا، مطلب یہ جتنی قیمت کا کپڑا تم اپنے لیے پسند کیا کرتے ہو اتنی قیمت کا کپڑا اپنی عورتوں کے لیے پسند کیا کرو۔ سچ ہے۔ اگر تم جنس کی پینٹ 700 کی خرید کے لا سکتے ہو تو عورت کے لیے بھی 700 کا سوٹ آپ لا کے دے سکتے ہو، بالکل لا سکتے ہو۔ لیکن تمہارے حالات عورتوں کے حالات گڑبڑ ہیں۔ اگر 700 کا سوٹ تم لے آئے، اگر ان کا 700 کا بتاؤ تو پسند نہ آیا ہی، جب تک 1500 کا نہ بتائیے، اور جہاں 1500 کا بتا دیا بھائی 700 والا سمجھ میں آ جائے گا ان کی۔ میری ماں بہنوں باتوں برا مت مانیے، میں سمجھانے کی کوشش تمہیں کر رہا ہوں اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن پیش خدا تم یہ نہ کہہ سکو اے مولا مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت کی زندگی کو دیکھو، 17 پابند لگا کر کے اپنے لباس کو 17 پابند لگا کر کے لباس کو پہنا ہے، 17 پابند لگا کر کے چادر کو لپیٹا ہے، 17 پابند
पैबंद लगा करके दुपट्टा इस्तेमाल किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर एक चुंदा तुम लगवाए पहना के दिखाए दो तो जनिबान तुमका। जी सच है। 17 पैबंद लगा करके पैगंबर की बेटी खातून जन्नत ने लिबास पहना है। तो माँ बहनों, फातिमा की सुन्नत पर अमल किया करो। फातिमा का कल्चर देख लो, फातिमा का तरीका देख लो कि आज पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा के चर्चे क्यों हो रहे हैं। वजह यही है कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा है। फातिमा फरमाती है, ए बाबा जान, कल मैं उसी औरत को जन्नत में जाने की इजाजत दूंगी जो औरत मेरे नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आएगी। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, खुद तुम नमाज पढ़ा करो, अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ाने की तरकीब किया करो। इसलिए किताबों में लिखा है, जब माँ नेक होती है उनकी औलादें भी नेक होती है, जब माँ बिगड़ती है उनकी औलादें भी बिगड़ जाती है। इसलिए औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता है। सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। अगर माँ बिगड़ती है, एक माँ के बिगड़ने से 7 नस्लें बिगड़ जाती है, एक माँ के संवरने से 7 नस्लें संवर जाती है। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटे भी नेक होते हैं। माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है। माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है। माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है। माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कहने नहीं दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब माँ नेक होती है तो उनकी औलादें भी नेक होती हैं। जी। तो इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने बच्चों को पालो। फातिमा ज़हरा का उन्हें तरीका दिया करो। जब दूध पिलाया करो मुस्तफा करीम पर दुरूद शरीफ पहले पढ़ लिया करो। जब सुलाया करो कुरान की तिलावत पहले करके सुला दिया करो उन्हें। और जब सुलाने का वक्त हुआ करे तो ये पढ़ा करना, तो सो जाओ या मुस्तफा कहते मिलकर सुभान अल्लाह कहिए, तो सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते